ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دوسرا باب 22 سے 35 آیات تک۔ جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائے یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کرسمس ہمیں چرنی میں لیٹے ہوئے بچہ یسوع کے پاس لے آتا ہے، مگر یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سفر وہیں ختم نہیں ہوتا۔ مریم اور یوسف موسیٰ کی شریعت کے مطابق بچہ یسوع کو ہیکل میں پیش کرتے ہیں۔ خدا کا بیٹا خود خدا کی شریعت کے تابع ہو کر ہمیں عاجزی اور فرما برداری کا نمونہ دیتا ہے۔ شمعون ایک راست باز اور خدا ترس انسان تھا جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو لمبے انتظار کے باوجود امید کو نہیں چھوڑتے۔ کرسمس ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا کا وعدہ کبھی دیر سے نہیں ہوتا۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو روح القدس ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے تاکہ ہم نجات کو پہچان سکے۔ شمعون بچہ یسوع کو اپنی گود میں لے کر کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہ الفاظ کرسمس کی گہرائیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ نجات کوئی خیال نہیں بلکہ ایک شخص ہے جسے دیکھا، چھوا اور تھاما جا سکتا ہے۔ یسوع کو غیر قوموں کے لیے نور اور اسرائیل کا جلال کہا گیا۔ کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح کی آمد صرف ایک قوم یا ایک گروہ تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کا نور ہر اس دل کے لیے ہے جو تاریکی میں بیٹھا ہے۔ مگر شمعون کی نبوت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کرسمس صرف خوشی کا پیغام نہیں بلکہ فیصلے کا لمحہ بھی ہے۔ یہ بچہ بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب بنے گا اور مخالفت کا نشان ٹھہرے گا۔ مریم کے لیے یہ خوشی درد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایک تلوار اس کی جان میں اترنے والی تھی۔ کرسمس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حقیقی نجات قربانی کے بغیر نہیں آتی۔ چرنی کی روشنی آخرکار صلیب کے سائے تک پہنچتی ہے، مگر اس راستے سے قیامت اور زندگی نکلتی ہے۔ جو نجات چرنی میں ظاہر ہوئی وہ ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدلنے آئی ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔